اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق۔ واتلو آپ تلاوت کریں، علیہم ان پر، نبأ ابنی آدم آدم کے دو بیٹوں کی خبر، بالحق حق کے ساتھ، اذ قربا قربانا جب ان دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما پس قبول ہوئی ان میں سے ایک کی قربانی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ اور نہ قبول ہوئی دوسرے کی۔ قَالَ اس نے کہا، لَأَقْتُلَنَّكَ البتہ میں ضرور تجھے قتل کروں گا۔ قَالَ اس نے کہا، إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ بے شک اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے پرہیزگاروں کی قربانی۔ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ اگر تو دراز کرے گا میری طرف اپنا ہاتھ، لِتَقْتُلَنِی تاکہ تو قتل کرے مجھے، مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِیَ إِلَیْکَ تو نہیں میں دراز کروں گا اپنا ہاتھ، الیک تیری طرف، لأقتلک تاکہ میں تجھے قتل کروں، انی اخاف اللہ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سورہ المائدہ کا یہ 9واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور ان کا تذکرہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو یہاں بیان کرنے کا مقصد ہے، جس طرح پچھلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کی مین وجہ جو تھی وہ حسد اور بغض تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننا، آپ کی نبوت رسالت کا انکار کرنا، سب سے بڑی وجہ حسد اور بغض تھا۔ پھر ان کی نافرمانیاں، ان کا بھی ذکر کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر کو یہاں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ کرنے کا حکم دیا ہے کہ اے میرے پیغمبر، ان پر یعنی اہل کتاب پر آدم کے دو بیٹوں کا قصہ ذرا پڑھ کر سنا دیجئے کہ جس طرح یہ حسد کرتے ہیں اسی طرح ان دونوں کے اندر بھی حسد پیدا ہوا۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام کو بیٹا اور بیٹی اکٹھے دیتے تھے، جڑوا۔ تو جو پہلے بیٹا اور بیٹی ہوتے تھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب دوسری مرتبہ عنایت کرتے تھے تو ان دونوں کے آپس میں شادی ہو جاتی تھی، نکاح ہو جاتا تھا۔ تو حابیل کی جو بہن تھی وہ خوبصورت نہیں تھی، اور قابیل کی بہن جو تھی وہ خوبصورت تھی۔ طریقہ کار کے مطابق قابیل کی بہن کی شادی حابیل سے ہونا تھی، اور حابیل کی بہن کی شادی قابیل کے ساتھ ہونا تھی۔ تو قابیل نے ضد کی کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گا، میں اپنی ہی بہن سے شادی کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی اس وقت شریعت میں، جبکہ آج اجازت نہیں ہے بہن کے ساتھ یعنی نکاح کرنے کی۔
تو آدم علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ تم ایسا کرو، دونوں ایک ایک قربانی کرو، جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا وہ اس کے ساتھ نکاح کر لے۔ اور قربانی کی قبولیت کا بھی یہ طریقہ کار تھا کہ جانور کو ذبح کر دیا جاتا، آسمان سے آگ آتی اور اس کو کھا جاتی، تو پتہ چل جاتا کہ اس کی قربانی جو ہے وہ قبول ہو چکی ہے۔ جس کی قربانی کو آگ نہ کھاتی وہ سمجھ جاتا کہ میری قربانی اللہ نے قبول نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول فرما لیا، کیونکہ اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر تھا، خوف تھا، تقوی تھا۔ جب اس کی قربانی قبول ہو گئی تو قابیل نے ضد کی بنا پر، حسد کی بنا پہ کہ اللہ نے اس کی قربانی قبول کر لی ہے، میری قربانی کو قبول نہیں کیا، تو اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو آگے سے حابیل نے کہا کہ اے میرے بھائی، اگر تو اپنا ہاتھ میری طرف قتل کرنے کے لیے بڑھائے گا تو تیرے مقابلے میں میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ الغرض قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ان کا گناہ جو ہے قابیل کو ملتا رہے گا۔ اور دوسرا اس آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے حسد کے متعلق، حسد اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی بڑی بیماری ہے، فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یعنی انسان نیک اعمال کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اگر اس کے دل کے اندر حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، اس کی نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نہ کیا کرو۔ ایک حسد ہے، ایک رشک ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مال دیتا ہے، کوئی نعمت دیتا ہے، تو دعا کرنا کہ اللہ اس کو عطا کیا ہے مجھے بھی عطا کر، اس کو یہ نعمت دی ہے یہ اس کی قسمت میں کر اور مجھے بھی عطا کر۔ اور حسد کیا ہے کہ یا اللہ تو نے اس کو کیوں دیا ہے، مجھے دینا تھا، گاڑی اس کے پاس کیوں آ گئی ہے، میرے پاس ہونی چاہیے تھی، اس نے یہ کوٹھی یہ بنگلہ کیوں خریدا ہے، یہ تو میرے پاس ہونا چاہیے تھا۔ اس کو کہتے ہیں حسد۔ تو حسد سے بچنا چاہیے، رشک کرنا چاہیے۔ اور حسد یعنی رشک کس چیز پہ؟ سب سے زیادہ بہترین رشک ہے نیک اعمال میں، کہ انسان ایک دوسرے سے بڑھ کر نیک اعمال کرے، کہ یہ نمازیں پڑھتا ہے میں بھی نماز پڑھوں، یہ نوافل ادا کرتا ہے میں بھی پڑھوں، یہ قرآن پڑھتا ہے میں بھی پڑھوں، اس سے آگے بڑھوں۔ والسابقون السابقون، نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے پہ رشک کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اسی بات کا تذکرہ کر رہے ہیں، فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت کریں ان پر، نبأ کہتے خبر کو، ابنئی آدم آدم کے دو بیٹوں کی، بالحق حق کے ساتھ، اذ قربا قربانا جب ان دونوں نے ایک ایک قربانی کی، فتقبل من احدہما تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ قَالَ اس نے کہا یعنی قابیل نے، لَأَقْتُلَنَّكَ کہ میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ قَالَ کہا حابیل نے، إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقین لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے، پرہیزگاروں کی اللہ قربانی قبول کرتا ہے۔ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ اے میرے بھائی اگر تو میری طرف اپنا ہاتھ دراز کرے گا، بڑھائے گا،
لتقتلنی تاکہ تو مجھے قتل کرے، ما انا بباسط یدی الیکا میں تیری طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، لاقتلک کہ میں بھی تجھے قتل کروں، انی اخاف اللہ کیوں؟ اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ تو اس واقعہ سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ قربانی، نیکی، کوئی بھی نیکی ہے، کوئی بھی عمل ہے، اس کے لیے تقوی، پرہیزگاری، اخلاص ضروری ہے۔ جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا اجر و ثواب زیادہ ملے گا۔ پھر دیکھ لیں اس کو، وَاتْلُو آپ تلاوت کریں، علیہم ان پر، نبأ ابنی آدم خبر آدم کے دو بیٹوں کی، بالحق کے حق کے ساتھ، اذ جب قربا ان دونوں نے قربانی کی، قربانن ایک قربانی کرنا، فَتُقُبِّلَ پس قبول کی، من احدہما ان دونوں میں سے ایک کی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ اور نہ قبول ہوئی، من الآخر دوسرے کی، قال اس نے کہا یعنی قابیل نے، لَأَقْتُلَنَّكَ کہ میں ضرور تجھے قتل کروں گا، قال کہا حابیل نے، انما یتقبل اللہ من المتقین بے شک قبول کرتا ہے اللہ تعالی پرہیزگاروں کی، لَئِن بَسَطتَ اگر تو بڑھائے گا، الیہ میری طرف، یادہ کا اپنا ہاتھ، لِتَقْتُلَنِی تاکہ تو مجھے قتل کرے، ما انا بباسط یدی تو نہیں میں بڑھاؤں گا اپنا ہاتھ، الیک تیری طرف، لاقتلک کہ میں تجھے قتل کروں، انی اخاف اللہ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔